عبارات اکابر چل رہی ہیں، تو مولانا عاطف صاحب نے میرے ذمہ کچھ عبارات لگائی تھی کہ فلاں فلاں عبارات جو ہے نا چھیڑنی ہے۔ اس میں ایک تو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع میں ہے استواء علی العرش امام منیفہ رحمۃ اللہ علیہ والی، اور ایک ہے حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو تحریف قرآن کا الزام ہے، اور ایک آگے ہدایہ کے بارے میں الہدایۃ کالقرآن، اور ایک ہے تجلیات صفدت قاری رحمۃ اللہ علیہ والی عبارت ہے۔ اس کے بعد ہے قبر۔ یہ جو قبر ہے اس کے متعلق ہے نا، یہ ذرا صاف کر لیں۔ میں اصل میں چونکہ ابھی ایسی جگہ پر ہوں کہ میرا بھی باہر زبان جاننے والا کوئی نہیں ہو، ابھی گزارے مزارے چل رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں ملاقاتوں کے لیے، آج بھی 4 بجے آئیں گے، تبھی تک آ رہے ہیں دوسرے۔ پھر مجھے ایک چیز کے لیے نا، میں نے ایک ساتھی کو میسج کیا تھا کہ مجھے یار پرنٹر چاہیے یا پرنٹ دو، میں اس میں سے صفحات نکالوں۔ اس نے میسج پڑھ تو لیا تو شاید اس کو پرنٹر ملا نہیں یا اس کو بات سمجھ نہیں آئی، تو اس لیے میں پرنٹ نکال نہیں سکا۔ تو یہ پورا عبارت ذرا دیکھنی ہوتی ہے، تھوڑی دیر لگ جاتی ہے۔ تو یہ جو قبر کے متعلقہ ہے 3 سوال۔ نمبر 1، قبر میں پڑا ہے دڑ وہ نہیں سنتا۔ نمبر 2، جسد مثالی۔ نمبر 3، قبر سے مراد برزخ۔ یہ 3، ان تینوں کو تھوڑا سال کر لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ ہدایت کل قرآن اگر وہ بھی ساتھ آتے وہ بھی کر لیں گے۔ باقی ذرا عبارت دیکھ کر پڑھنی ہے، اس کو کھولنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی پورے عالم میں کام لے لے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کام لینے کا فیصلہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب عطا فرماتے ہیں کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی میرے ساتھ کیوں ہوا، یہ ہوا کیوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے احوال پیدا کر دیں کہ بندے کے عالم کے سفر شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پہلا سوال ہے قبر میں پڑا ہے دڑ وہ نہیں سنتا۔ یہ تفسیر عثمانی انک لا تسمع الموتى اس آیت کے تحت ہے۔ دیکھو، تو نہیں سنانے والا سلام علیکہ، یہ ہے کہ مردے کی روح سنتی ہے، اور قبر میں پڑا ہے دھڑ وہ نہیں سنتا۔ ایک بات تو دیکھیں اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارا عقیدہ ہے سماع اموات کا۔ عبارت آپ حل کرتے رہیں کہ میں عبارت کی تنقید کر دیتا ہوں، اس کے ساتھ دائیں بائیں کی ساری باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سماع اموات کا۔ یا یہ عبارت حل کر لیں، دائیں بائیں کی باتوں میں ایسے میں گھنٹہ گزر جائے پھر یہ عبارت رہ جائے۔ یہ جو عبارت ہے مماتیوں کے ایک مناظر ہیں مولانا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس وقت یعنی میری تشہیر نہیں تھی، اس وقت جو کم شہرت تھی، زیادہ نہیں تھی، اس وقت میں غیر مقلدین، مماتی اور بریلوی جتنے حضرات ان کے مراکز میں گیا ہوں، جا کے مراکز دیکھے، ان کے بندوں کو ملا ہوں، گفتگو کے دوران ان کی علمی حیثیت کا اندازہ کیا، بھئی مطلب ان کی سطح کیا ہے، تاکہ آدمی کو کام کرنے میں آسانی نہ ہو، ایک روب نہیں رہتا بندے کے اوپر۔ تو مماتیوں کے ایک مناظر ہیں، معروف ہیں ان کے ہمیں گیا، چونکہ وہ مولانا عبدالسلام صاحب تھے حضر اٹک والے، انہوں نے دستخط کیے تھے 4 سالہ نظام کا خاتمہ کے نام پر، اس میں شہادت ہوئی کہ 84 علماء کے دستخط تھے۔ تو میں ان کے بھی گیا، ملا جا کے، میں نے ان سے جا کر کہا کہ مولانا آپ کے بارے میں شاگردوں میں 2 طبقے، ایک آپ کا طبقہ کہتا ہے جو آپ نے مولانا غلام اللہ خان صاحب کی تحریر پر دستخط کیے ہیں، یہ آپ کی رائے نہیں ہے، عقیدہ آپ کا سما کا نہیں ہے، حیات کا نہیں ہے، یہ آپ نے کیے ہیں حالات کو سنبھالنے کے لیے، اختلاف بچنے کے لیے، اتحاد کے لیے اور مصلحت کے ساتھ۔ ایک طبقہ کہتا ہے نہیں آپ کا عقیدہ ہی ہے، تو آپ کی رائے جو ہے نا میں اسی کو بیان کا فرمائے کیا رائے ہے۔ تو مجھے وہ فرمانے لگے کہ یہ میرا یہی عقیدہ ہے، میں نے اسے اپنے عقیدے کے موافق دستخط کی۔ میں نے کہا بس بات ٹھیک ہوگی، جہاں وہ بیان کرے گا میں یہی بات کروں گا۔ تو خیر میں 2-4 مرتبہ گیا نا، گیا وقت میں جب اس علاقے میں جاتا تو ملتا۔ ایک مرتبہ میں ان کے پاس گیا، ملا، تو میں نے کہا مولانا نصرت العلوم کے موت میں مولانا حاجی فیاض خان سواتی صوفی عبدالحمید رحمہ اللہ کے صاحبزادے، مجھے انہوں نے فرمایا کہ ہمارا مولانا سے تعلق نہیں ہے، تو آپ ان کو نصرت العلوم آنے کی دعوت دو، چونکہ اب آپ حیات النبی کے قائل ہیں، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ایک ہی ہے، تو آپ ایک بار تشریف لیں۔ تو مجھے کہتے ہیں ماں سفر نہیں کرنا، میں بیمار ہوں، میں سفر نہیں کرتا، ماں سفر نہیں کرنا۔ میں نے کہا ابھی تو کل آپ خوشاب اشاعت و توحید کا دورہ کر کے آئے ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ ماں سفر نہیں کرنا؟ ابھی کل آپ ضلع خوشاب اشاعت و توحید کا دورہ کیا ہے اور آپ کہتے ہیں میں سفر نہیں کرتا۔ بس وہ ساتھ پھر مجبور کیا تھا تو میں چلا گیا تھا۔ میں نے کہا اس کا مطلب آپ کرتے ہیں نا، یہ نہ کہ نہیں کرتا، آپ کہ میں نے نہیں آنا، بس بات ختم ہوگی۔
میں کو آپ کو اصرار تھوڑی کرو کہ آپ ضرور آئیں، آپ کو میں نہیں آتا، بات صاف ہونی چاہیے. یہ 2 نمبر بات مزہ نہیں دیتی. خیر وہ میری ان سے بات ہے. ایک مرتبہ میں گیا تو یہ ان کے مدرسے میں گیا. اللہ کی شان میں کہیں بھی جاتا ہوں، آپ کا شاید کی واسطہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، میں کسی مدرسے میں جاؤں، میرا مخالف ہو یا موافق ہو، ایک مرتبہ مدرسے میں ہلچل مچ جاتی ہے، بھائی کوئی آیا ہوا ہے، محترم کے پاس بیٹھوں، ناظم کے پاس بیٹھوں، طلبہ ہلچل پوری مچ جاتی ہے، کوئی کہ کچھ نہ کوئی بندہ آیا. خیر میں وہاں گیا تو مجھے کہتے ہیں وہاں ماں یا تو نبی نے کہا، ماں مسعود اظہر نو بلایا ہے، ماں فضل الرحمان نو بلایا ہے، ماں اعظم طارق نو بلایا ہے. مجھے کہتا ہے کہ میں حیات النبی کا قائل ہوں، میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلایا ہے، مولانا مسعود اظہر کو بلایا ہے، اعظم طارق کو بلایا ہے. میں کہ ایک بار ماں نو چسدو اٹک کیا، میں نے کہا ماں نو چسدو، میں نے کہا سب کو بلایا نا، ایک بار مجھے بھی بلا لو، بس پھر خاموش ہو. کہ آپ کے حیاتی ہونے پر یہ جو آپ نے دلائل پیش پر میں نے فلاں فلاں کو بلایا، میں نے کہا ایک بار مجھے بلائیں، سمجھ آ جائے گی آپ حیاتی ہیں، نہیں تو مسئلہ کھل جائے گا. یہ دیکھ میری میں جو بات کہہ رہا ہوں نا، میری عادت ہے، میں یہ اپنے طلباء کو بڑی کھل کے بات کہتا ہوں. اس دور میں کسی شخص کے حیاتی ہونے کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب کا ارشاد بھی کافی نہیں ہے، یاد رکھنا. مفتی تقی عثمانی صاحب بھی کہیں چلے جائیں نا، بندہ کلیئر نہیں ہوتا. ہاں جب میں چلا جاؤں پھر کلیئر ہوتا ہے، بھائی یہ حیاتی ہے، یہ حیاتی نہ ہوتا مولانا گھمن صاحب نہیں آنا تھا. بس یہ ہر کسی کو پتہ ہے. یہ میں مذاق نہیں کر رہا آپ کو، میں بالکل سچ مچ بتا رہا ہوں، میں اس پر محنت کی. بات یہاں سے چلی گئی تھی، میں قاری شان صاحب کے پاس گیا تھا، سمجھ آ گئی. ایک جملے کے لیے ساری باتیں مجھے سنانی پڑی. یہ ان کا خضر یاد کتنا بک بک کرتا ہے. میری براہ راست ایسے بات ہوئی، مولی شفقت مماتی ہے، گجرا والا کینٹ اس کا مکان ہے، اس کے گھر بیٹھ کے سے بات ہوئی ہے، بہت جھوٹ بولتے. اس نے ایک بیان میں کہا کہ مجھے ملا تھا تو مجھے پوچھا تیرا نام کیا ہے، میں نے کہا عبداللہ. میں نے اس لیے نام نہیں بتایا کہ اس نے ڈر کے بھاگ جانا ہے. وہ میں نے کہا میں گجنا والا آیا ہوں، کینٹ آیا ہوں، تمہارے گھر بیٹھا ہوں اور ڈر کر میں نے بھاگ جانا ہے. کیا بیوقوف والی بات تم کرتے ہو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ جو ادم اور یہ گند مچانے والے ہیں نا، میں ان سب کو چیک کر چکا ہوں، ان کو مل چکا ہوں، ان کی علمی اوقات پڑھ چکا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے کوئی الجھن نہیں ہے ان سے. اب میں اس نتیجے پر پہنچا کہ سوائے بک بک کے ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. اس لیے میں گفتگو کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ نفع نہیں. میں جا چکا ہوں، باتیں کر چکا ہوں، ان مراحل سے گزر چکا ہوں. میں ان سے براہ راست میری اس سے بات ہوئی، موت کے معنی پر بات، جس پر یہ زیادہ ناچتا ہے نا اس پہ چلیں. خیر ہو. قاری چاند صاحب مجھے کہتے ہیں کہ یہی تفسیر عثمانی کی عبارت پیش کی کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبر میں پڑا ہے دھڑ وہ نہیں سنتا. یہی بات تو ہم کہتے ہیں. میں نے کہا قاری صاحب ایک اس کا معنی آپ کریں، اس پر میں اشکال کرتا ہوں، معنی میں کرتا ہوں، اشکال آپ کریں. اس عبارت کا مفہوم کیا ہے ذرا یہ واضح کریں. بس یہ آپ کریں، میں مجھے سمجھائیں یا میں سمجھاتا ہوں آپ سمجھیں. آپ اس کا معنی کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں اس کا معنی بڑا واضح ہے کہ جسم نہیں سنتا، روح سنتی ہے. میں نے کہا ٹھیک. میں اب آپ سے پوچھتا ہوں مسلمان کا جسم، مسلمان کی روح موت کے بعد کہاں ہوتی ہے؟ کہا جی علیین میں. میں نے کہا پکا ہے نا علیین میں. ہم یہاں بیٹھے ہیں، مثلا جیسے آپ بیٹھے ہیں، ابھی آپ بیٹھے ہیں نا، قبرستان آپ کے قریب ہے. میں نے کہا ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے والد صاحب کی قبر یہاں سے 1 ایکڑ کا فاصلہ ہے مثال کے طور پر. مجھے یہ بتائیں کہ روح کا فاصلہ یہاں ہمارے گھر سے اور قبرستان سے مساوی ہے یا فرق ہے؟ کہا جی مساوی ہے. اب دیکھیں نا، آپ یہاں درسگاہ میں بیٹھے ہیں نا، اور میرے والد صاحب کی جو قبر ہے، یہ جو مرکز کی مسجد ہے، اس کے محراب کے پیچھے متصل قبر یہ ہمارے دادا کی قبر ہے، متصل محراب کے ساتھ. یہ دادا ابو کی ہے، آگے والد صاحب کی. اب آپ بتائیں یہاں ہم درسگاہ میں بیٹھ جائیں یا مسجد میں بیٹھے، مسجد کے ساتھ قبر ہے، تو ایلین کا فاصلہ تو مساوی ہے نا، برابر ہے. یہ تو نہیں کہ وہاں ایلین قریب ہو جاتی ہے، ایلین تو اوپر ہے، اوپر سے یہ قبر اور یہ گھر، فاصلہ تو برابر ہے. میں نے کہا جب یہ جسم سنتا ہے، جسم نہیں روح سنتی ہے، روح ایلین میں، تو پھر ہم گھر بیٹھے بیٹھے اوپر منہ کریں السلام علیکم یا اہل القبور یا ابا جی سلام کہہ لیں. لوگ پوچھے کیوں؟ ہو جی علامہ عثمان نے لکھا کہ روح سنتی ہے. بات ختم ہوگی. روح سنتی ہے، گھر بیٹھے کہتے. میں نے کہا مجھے بتائیں آپ اور بریلوی میں فرق کیا ہے؟ کیا بریلوی سے آگے نہیں نکل گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور کی روح پوری دنیا سے سنتی ہے. آپ نے کہا نہیں حضور نہیں، ہمارے ابے کی روح بھی سنتی ہے، کیونکہ علامہ عثمان نے تفسیر عثمانی میں لکھا. تو جب گھر بیٹھے بیٹھے سن لیتی ہے
تو پھر یہ بات مجھے سمجھائیں کہ وہاں قبر کے پاس جا کر السلام علیکم یا القبور کہنے کی کیا ضرورت ہے، یہ مجھے آپ سمجھائیں۔ میں نے کہا تو دونوں مساوی ہو گئے، پھر بتائیں اس میں فرق کیا ہوا؟ اب ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا میں اس کی بھی تشریح کرتا ہوں، آپ اس پہ سوال کریں۔ آپ ان کی عبارت پہ سوال سمجھ گئے نا؟ بھائی اگر روح سنتی ہے تو پھر قبر پر جا کے السلام علیکم یا القبور کیوں کہتے ہیں؟ وہ گھر بیٹھے سن لے نا۔ اور اگر وہ سنتی ہی نہیں ہے تو پھر حضرت شاہ صاحب یہ کیوں کہتے ہیں قبر پڑا دھڑ وہ نہیں سنتا، روح سنتی ہے، وہ یہ کہتے کیوں ہیں؟ یہ بات اچھی طرح سمجھے۔ میں نے کہا اب ایک بات تو ذہن میں رکھ لیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے دنیا میں احوال جسم پر آتے ہیں اصالتاً، روح پر آتے ہیں طبعاً اور ضمناً۔ ابھی آپ کا کان سن رہا ہے جو کہ جسم ہے، اور مزہ روح کو بھی آ رہا ہے، تو کان کے واسطہ سے روح سن رہی۔ کسی بندے کا کان کاٹ دو اور روح نہیں سنتی، چکھتی ہے زبان، مزہ لیتی ہے روح۔ کسی کی زبان کاٹ دو تو روح نہیں چکھ سکتی۔ دیکھتی ہے آنکھ، آنکھ نکال دو تو روح نہیں دیکھ سکتی، روح دیکھے گی لیکن جسم کے واسطہ سے۔ دنیا میں احوال اصالتاً اور براہ راست یہ آتے ہیں جسم پر، اور طبعاً اور ضمن آتے ہیں روح پر۔ اور موت کے بعد حالات اصالتاً اور طبعاً آتے ہیں روح پر، اور طبعاً آتے ہیں جسم پر۔ جس طرح آدمی سویا ہوتا ہے تو احوال سیدھے روح پر آتے ہیں، روح کے واسطہ سے جسم پر آتے ہیں۔ اب آدمی جو رات بھی آپ یہاں پر علماء ہیں، علماء کے ساتھ تو کئی بار ایسے ہوتے ہیں کہ پیچھے پردہ لگا ہوا ہے نا، پردہ ہٹاؤ تو وہاں جا کر آپ کے بستر پڑے ہیں، فراش، وہاں سوتے ہیں۔ ایک آدمی اٹھتے نکل جاتا ہے بیت الخلاء، کدھر جا رہا ہے؟ میں غسل کرنے۔ خیر تو ہے بس یار کوئی بولنا کیا مسئلہ کیا بنے، کوئی مسئلہ بنا ہے نا جو چھپا رہے۔ اب اگر وہی کہہ رہے میں یار سویا ہوا تھا نا تو وہ خواب میں نا ہمارے محلے کی لڑکی ہے وہ آ گئی کہ یار کیوں جھوٹ بولتا ہے، میں تیرے ساتھ میں بیٹھا ہوں۔ اب وہ آئی ہے، اب یہ جو کچھ ہوا ہے لڑکی کے ساتھ، جسم نے کچھ نہیں کیا، روح نے روح سے کیا ہے۔ مزے جسم لے رہے ہیں، جسم کو دھو رہے ہیں، کپڑے صاف کر رہے ہیں، کپڑے آپ کے جسم سے لگے، روح سے تھوڑا لگے۔ تو موت کے بعد اسی طرح حالات روح پر آتے ہیں اصلاً اور جسم پر آتے ہیں طبعاً۔ تو میں نے کہا مولانا یہ جو شاہ صاحب فرماتے ہیں قبر میں پڑا ہے دھڑ وہ نہیں سنتا، روح سنتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ قبر میں احوال براہ راست روح پر آتے ہیں اور روح کے واسطے جسم پر آتے ہیں۔ یا روح سنتی ہے اور روح کے واسطے سے جسم سنتا ہے، اس لیے یہاں سننے کے لیے کان کی ضرورت نہیں، چونکہ سننا روح نے ہے نا۔ اس کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت نہیں، دیکھنا روح نے ہے نا، تو کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو یہ حضرت شاہ صاحب فرمانا چاہتے ہیں کہ براہ راست اصالت روح سنتی ہے اور روح کے واسطہ سے طبعاً اور ضمناً جسم سنتا ہے۔ اب ظاہر ہے روح وہاں پہ سنے گی نا جہاں روح کا جسم سے تعلق ہوگا، کوئی تعلق تو ہو۔ ہم گھر بیٹھے کہتے ہیں السلام علیکم یا القبور، تو روح تک آواز کیسے جائے گی؟ ہاں جب قبر پاس جاتے ہیں تو یا روح قبر میں جسم کے اندر ہوتی ہے، اور یا روح علیین میں ہے، اور جسم اور کا روح کا آپس میں تعلق موجود ہے کہ وہاں جب السلام علیکم کہتے ہیں تو روح سن لیتی ہے، اور جہاں روح کا تعلق نہیں ہوتا وہاں کہتے ہیں تو نہیں سنتی۔ آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ چلو اب دیکھو نا یہ بات کتنی، یہ عبارت کیوں سمجھنا ضروری ہے؟ ورنہ مماتی کہتے ہیں جی قرآن ہمارے ساتھ ہے، اکابر ہمارے ساتھ ہے، یہی ہمارے لڑکے دورہ تفسیر میں جاتے ہیں تو خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک دورہ تفسیر کرتے ہیں پوری محنت پہ پانی پھر جاتے ہیں۔ میں نے کہا جو ہمارے پاس 1 سال لگا ہے اس کو دورہ تفسیر پڑھا کے وہ خراب کر کے دکھائے نا کیسے خراب ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے اکابر کو پڑھاتے نہیں اور خراب ہو جاتے۔ وہ کہتے ہیں جی اکابر ہمارے ساتھ ہے، شیخ حضرت شاہ صاحب لکھے موز القرآن میں وہ ہمارے ساتھ، علامہ عثمانی ہمارے ساتھ۔ دوسری بات سمجھو، دوسری عبارت کیا ہے؟ جسد مثالی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کا یہ نظریہ ہے کہ روح یا جسد مثال، یہ جسد جو ثواب اور عذاب کا تعلق ہے وہ جسد مثالی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ عبارت آپ نے دیکھی، یہ دیکھو خبر میں روح کا تعلق بدن مثالی سے قائم کیا جاتا ہے اور عذاب و راحت اس سے وابستہ ہوتا ہے۔ التکشف، سمجھ گئے؟ اب اس عبارت کا خلاصہ کیا؟ قبر میں روح کا تعلق بدن مثالی سے قائم کیا جاتا ہے اور عذاب و راحت اس سے وابستہ ہے۔ اب اس کو مماتی شور سے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت تھانوی وہی بات کہتا ہے جو ہماری ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ثواب و عذاب روح کو ہوتا ہے، اور تھانوی بھی کہتے ہیں ثواب و عذاب روح کو ہوتا ہے۔
تو جسم کو نہیں ہوتا. ہم بھی کہتے ہیں جسم کو، روح کو ہوتا ہے. روح الین سجین میں، لہذا قبر یہ گڑھا نہیں ہے جہاں روح ثواب و ذواب، بلکہ ثواب و ذواب سجین یا الین وہاں پہ ہوتا ہے. بات ہو دیکھیں، میں یہ بات پہلے سمجھا چکا، اگر آپ کو یاد ہو. ایک ہوتا ہے نزاع حقیقی، ایک ہوتا ہے نزاع لفظی. یاد ہے نا؟ وہاں یہ مثال بھی دی تھی کہ نزاع حقیقی اور ایک ہے نزاع لفظی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بدن مثالی کہتے کسے ہیں؟ جب یہ دیکھو جسم ہے اور یہ جسم سے روح نکلتی ہے تو روح کی شکل کیا ہوتی ہے؟ صوفیہ کہتے ہیں کہ جو جسم کی شکل ہے یہی روح کی ہوتی ہے. تو روح جسم سے نکلنے کے بعد المتشکل بجسدہ الاصلی ہو جاتی ہے. جو جسم کی شکل ہے نا، اسی طرح روح کی شکل ہوتی ہے. اور صوفیہ پھر اس روح کو جسد مثالی کہتے ہیں. جسد مثالی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ جسم کے علاوہ الگ جسم ہے، بلکہ جسم مثالی کا معنی ہوتا ہے کہ روح کا جسم جسد اصلی کی مثل ہے. آپ سمجھ آ گئی؟ جسد مثالی کا معنی یہ نہیں ہے کہ جسد عنصری الگ جسم ہے اور یہ الگ جسم ہے، دو جسم ہو گئے نا. اس کا معنی یہ ہے کہ جسد مثالی کی طرح روح کی شکل ہے. یہ معنی ہے اس کا. معنی اس کا یہ ہے. اب وہ عالم مثال ہے، جس عالم مثال کے اندر روح پڑی ہوتی ہے عالم امثال میں، وہی روح کا ثواب اور عذاب ہوتا ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں، اب فرماتے ہیں صوفیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو روح متشکل بجسد اصلی ہو گئی ہے، اس کو صوفیہ جسد مثالی کہتے ہیں، اور متکلمین اسی روح کو روح کہتے ہیں. تو موت کے بعد جو روح بدن سے نکلتی ہے، اس روح کا نام کیا ہے؟ متکلمین کہتے ہیں کہ اس کا نام روح ہے. صوفیہ کہتے ہیں اس کا نام جسد مثالی ہے. متکلمین کہتے ہیں کہ روح کو ثواب عذاب اصل ہوتا ہے اور جسم کو تبن اور ضمن ہوتا ہے. اور صوفیہ بھی کہتے ہیں کہ ثواب اور عذاب کا تعلق پہلے روح سے ہوتا ہے اور روح کے واسطہ سے جسم سے ہوتا ہے. فرق یہ تھا کہ جس کو ہم نے روح کا انہیں جسد مثالی کہہ دیا، تو یہ نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں. تو یہ صوفیہ حضرت تھانوی آپ کی بات نہیں کرتے، بلکہ ہمارے والی بات ہی فرما رہے ہیں. سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ اور سمجھ آ گئی نا بات آپ کو؟ یہ ہے جسد. تو صوفیہ جسد مثالی کسے کہتے ہیں؟ اسی روح کو جو جسم سے نکلی ہے اور متشکل بجسد اصلی ہے. اور متکلمین اسی روح کو روح کہتے ہیں. بس اب یہ جب آپ کے سامنے باتیں آ جائیں گی نا، اب تکشف آ جائے، اشرف الجواب آ جائے، کوئی چیز آپ کے سامنے آ جائے، کبھی آپ کو الجھن نہیں ہوگی کہ حضرات کابر کی عبارت عقائد کے معاملے میں ہم سے لگے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. نمبر 3، تیسری انہوں نے عبارت پیش کی ہے وہ قبر سے مراد برزخ. دیکھو یہ مولانا رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اصطلاح شریعت میں قبر گڑھے کو کہتے ہی نہیں، بلکہ عالم مثال کو کہتے ہیں. اشرف الجواب یہ ہے، اشرف الجواب کی عبارت ہے. نیچے حضرت قادری کہتے ہیں قبر کا عذاب اور ثواب منکر نکیر کا سوال حق ہے، جس پر ایمان لانا فرض ہے. اللہ تعالیٰ میں اس میں ثابت قدم رکھے. قبر سے مراد زمین کا گڑھا نہیں جس میں مردہ کو دفن کیا جاتا ہے، بلکہ مراد عالم برزخ ہے، جو دنیا آخرت کے درمیان ایک درمیانی عالم ہے، جس میں مردہ مرنے سے لے کر قیامت تک اس میں رہتا ہے. بس اس کا خلاصہ کیا ہوا کہ تم کہتے ہو جی قبر اس گڑھے کو کہتے ہیں جہاں مردہ دفن ہوتا ہے. حضرت تھانوی مولانا قادری فرماتے ہیں کہ قبر سے مراد وہ نہیں جہاں مردہ دفن ہوتا ہے، بلکہ اس سے مراد عالم برزخ ہے. اچھا، یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں. میں نے کہا بھی مماتیوں کا عجیب مزاج ہے. جب قرآن پیش کرو تو پھر ان کو عبارتیں یاد آتی ہیں، اور جب عبارتیں پیش کرو پھر ان کو قرآن یاد آتا ہے. میں دیکھو نا، اب اگر یہ حضرات نے لکھا ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کا اگر یہی مفہوم ہے تو مولانا تھانوی اور مولانا قادری سے الگ ہو جاتے. کیوں؟ قرآن قبر کہتا ہے زمینی گڑھے کو، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ حُصِّلَ مَا فِي الْقُبُورِ. قرآن تو اس کو کہہ رہا ہے نا قبر. تو جب قرآن زمینی گڑھے کو کہہ رہا ہے، حضرت تھانوی اور مولانا قادری بھی نہیں کہہ رہے، تو قرآن کے خلاف ہے تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا نا. اب قرآن کی بات کریں، اب انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ان کو لے کر بیٹھ گئے. میں نے کہا نا مماتیت عجیب مخلوق ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ جو بات ہم نے کی ہے اس کے مطابق کیا ہے. پہلے عقیدہ گھڑتے ہیں، اس کے مطابق پھر دیکھتے ہیں، اس کے مطابق قرآن آ گیا تو وہ لے لیں گے، حدیث آ گئی تو وہ لے لیں گے، جو اس کے مطابق بظاہر ہوتا اس کے مطابق نہیں بظاہر، اور جو اس کے خلاف نہیں ہوگا اس کو چھوڑ دیں گے. تو ہم نے کہا اگر ان کی باتوں کا یہی معنی ہے جو آپ بتا رہے ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ان بزرگوں کو چھوڑ دیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن خلاف ہے.
جب یہ بات قرآن کے خلاف ہے، قرآن کو لے لے، ان کو چھوڑ دو. اب تم نے ظاہر قرآن کو چھوڑا اور ان کو لے لیا، عجیب منطق ہے تمہاری. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ مطلب جب کسی مماتی سے بات ہو، مماتی یہ باتیں پیش کرے، اسے کہنا یہ باتیں بعد میں پیش کرنا، پہلے بتاؤ قرآن قبر کس کو کہتے ہیں. قرآن قبر اس کو کہہ رہا ہے، حضرت ثانی مولانا قاضی اس کو کہہ رہے ہیں، تو ان دونوں کو چھوڑ دینا، تو قرآن کو لے لے. اب قرآن کو چھوڑ کر تم نے اکابر کو لیا ہوا ہے. خیر، وہ تو ایک بات سمجھانے کے لیے. میں اسی طرح ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ یہاں سرگودہ تعالیٰ بدیالویت اس نے اب تقریر کی، لوگ ہمارے ساتھ ہی پریشان ہو جاتے ہیں، خیار کی بات سنتے ہیں، اب یہ سنتے نہیں. یعنی آپ کا جب واسطہ پڑے گا نا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو ملنے والے جتنے حضرات ملیں گے نا، وہ ہمارے بیان نہیں سنتے ہوں گے. تو غیر مقلد کا سنے گا، کوئی بریلوی کا سنے گا، کوئی مواتی کا سنے گا، تو یہ میں بہت پریشان ہوں. آپ اسے فوراً پوچھنا کہ آپ ہمارے استاد جی کو سنتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نہیں. کیوں نہیں سنتے؟ وجہ بتاؤ. اور جب غیر کو سنو گے تو پریشان ہونا ہے نا تم نے. پھر رمضان آ گیا، تم نے 8 تراویح کا بیان سنا، پریشان ہو گئے. 20 کا بھی سنا ہے. اب 20 کا سننا نہیں کیونکہ شرارت ہے، اور 8 کا سننا تو پریشان ہو گیا. اب اس کا حل کیا نکالے؟ یہ جتنے پریشان ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں سنتے، یہ شرارت ہے. سنتے ان کو ہیں، پھر وہاں سے پریشان ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر شرارت ان کو سمجھ آتی ہے. اب اس کا کیا کریں؟ قرآن کے خلاف ہو گئی نا. جب حدیث قرآن کے خلاف ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت موت تک ہے. حدیث آ گئی الانبیاء یہاں، تم نے کہا حدیث چھوڑو قرآن کے خلاف، تو یہاں بھی حدیث چھوڑو نا، قرآن کے خلاف ہے. اب حدیث لے کر قرآن کی مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ چھوڑ دو حدیث. اگر اس کا یہی معنی جو تم نے بیان کیا ہے تو حدیث قرآن کے خلاف ہے. جب حدیث قرآن کے خلاف ہو تو حدیث چھوڑتے ہیں، قرآن نہیں چھوڑتے. کہو زندہ ہے اور حدیث چھوڑ دو. دیکھیں وہ بھرم تو ختم ہو گیا ان کا، استدلال تو ٹوٹ گیا. باقی میں نے کہا ذرا پڑھے نا حدیث میں ہے کیا. تم نے ایک جملہ پڑھا، ہم آگے 3 اور پڑھتے ہیں. اللہم اغفر لحینا، آگے ومیتنا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، آگے وشاہدنا وشاہدنا. نہیں جی غائب ہے نا. میں نے کہا غائب ہے نا کیوں؟ شہید سامنے نہیں ہے، کوئی غیر مقلو کا جنازہ ہے، غائبانہ ہے، سامنے ہے. کون ہے؟ شاہدنا وشاہدنا. آگے وذکرنا وذکرنا. انسانہ کیوں بھائی؟ ابا جی کا جنازہ، کو ماں کا تھوڑا ہی ہے. وذکرنا وذکرنا. آگے وکبیرنا وکبیرنا. یہ بھائی جان کا جنازہ ہے، کوئی چھوٹے بھائی کا تھوڑا ہے. کبیرنا وکبیرنا پڑھو نا. میں نے کہا اس نے ایک غلط بات کی تو علامہ، تو میں نے 3 غلط اور کہہ دی ہیں، پھر مجھے بڑا علامہ ہونا چاہیے نا. علامہ ہونے کا یہ معنی ہے کہ جو غلط مسئلہ بیان کرے وہ علامہ ہو گیا. وہ جو برقع سے نکلتے ہیں نا ان کو اپنے علاقوں میں، پھر ظاہر کیسٹر یہ بھی سنتے ہیں نا، یہ ہمارا اس نے کشومر نکال دی. میں نے کہا بات سمجھو، یا حدیث میں کیا ہے پہلے سمجھ لو. یہاں دعائیں ہو رہی ہیں، اللہم اغفر لحینا، یہ کون ہے؟ اللہم اغفر لحینا جنازہ شہید کا ہے، ومیتنا غیر شہید کو شامل کیا ہے. اللہم اغفر لمیتنا جنازہ غیر شہید کا ہے، حینا کے اگر شہید کو شامل کیا ہے. دلیل میں آگے چلتا ہوں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، جنازہ شاہد کا ہے، غائب کو شامل کیا ہے. وذکرنا وانثانا، جنازہ مرد کا ہے، عورت کو شامل کیا ہے. وصغیرنا وکبیرنا، جنازہ کبیر کا ہے، صغیر کو شامل کیا ہے. اسی طرح جنازہ شہید کا ہے، میتنا کیا کر غیر شہید کو شامل کیا ہے. بات سمجھ آئی؟ اب دیکھو بات کھل گئی نہیں. پہلے ان کو ٹھکائی ہے میں نے کی کہ تم یہ اصول ٹوٹ گیا تمہارا، پھر ہم نے صحیح حدیث بیان کی. اب علمی روب تو ختم ہو گیا. یہاں ہمارے پاس ایک لڑکا آیا تھا باول نگر کا، تو وہ کالج کا تھا، تو میرے پاس کچھ آیا پڑھا. تو میں لائبریری میں گیا، ہماری چھوٹی لائبریری بڑی نہیں تھی، اندر گیا تو فون کر رہا تھا مجھے، اس نے اشارہ کیا استاد جی ذرا، تو اس نے موبائل اونچا، میں اپنے کانوں سے سنا. وہ ایک مولوی کو فون کر رہا تھا، کہتے ہیں حضرت ہم بہت پریشان ہیں، میں باول نگر سے بات کر رہا ہوں، مولانا الیاس گمن ہمارے پاس آتے ہیں تو بہت پریشانی کھڑی کرتے ہیں، کوئی اس کا حل نکالیں. اچھا، تو آگے مواتی کہہ رہا ہے وہ جاہل آدمی ہے، اس کے پاس علم تو ہے نہیں، کیوں تم اس سے متاثر ہوتے ہو؟ اس نے کہا جی وہ تو ہم سمجھتے ہیں اس کا علم نہیں ہے، جاہل آدمی ہے، لیکن وہ پوری فضا خراب کرتا ہے نا، پوری فضا، اس کا ہم کیا حل نکالیں؟ اور مواتی پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں ہاں بیٹا ہم مدرس ہیں، وہ خطیب ہے، ہم 10 جلسے کرتے ہیں، وہ ایک آتا ہے سب پر پانی پھیر کے چلا جاتا ہے، اس کا ہمارے پاس توڑ نہیں ہے، وہ خطیب ہے. یہ میں اپنے کانوں سے سن.
وہ یہ تو اب کہنے سے بھی ہمارے دلائل کا جواب دیتا ہے، بس بیٹا بس خطیب ہے، ہم کیا کریں، ہم مدرس ہیں۔ میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے مدرس بھی بننا ہے، خطیب بھی بننا ہے انشاءاللہ۔ کو سمجھ آ رہی؟ مدرس بھی بننا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کئی بندوں پر میری بات اثر ہی نہیں کر رہی، جیسے تھے ویسے ویسے پتھر کی طرح بیٹھے ہوئے، وہ اوپر نیچے ہو، مجھے سمجھ آئے تو مجھے سمجھ آ رہی ہے بات ہے۔ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، تم سارے گل محمد ہو۔ اب بات سمجھ آئے، کوئی حرکت کیا کو آگے پیچھے کوئی سمجھ آئے، بندے کو سمجھ آ رہی ہے، ٹینشن ہو کر بیٹھے ہیں۔ تو خیر میں کہہ رہا تھا کہ اس کو آپ نا اچھی طرح سمجھو، کہتے ہیں کہ قبر میں یہ قبر سے مراد یہ سب اشکالات کیوں ہیں؟ قبر کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ قبر کسے کہتے ہیں؟ میت اور میت کے اجزاء کا مقر۔ آگے دیکھیں لکھا ہوا ہے ساری باتیں اس کے اندر، میت اور میت کے اجزاء کے مقر کا نام قبر ہے۔ حضرت یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ قبر سے مراد صرف یہ گڑھا نہیں ہے جہاں مردہ دفن ہوتا ہے، صرف یہ نہیں ہے۔ قبر سے مراد عالم برزخ ہے، یعنی جہاں میت خود ہو یا یہاں میت کے اجزاء ہوں، یہ سب کا سب عالم قبر ہے۔ کہ حضرت تانوی کی باتیں آئی ہیں، حضرت تانوی نے اشکال جواب، وہ اشکال کیا ہے؟ ایک بندہ جل کے راکھ ہو گیا، اس کی تو خبر ہی نہیں، مردے نے کھا لیا، پخانے سے نکل گیا، اس کی تو کسی جانور نے کھا لیا، خبر ہی نہیں، پانی میں گرا، اجزاء پانی میں تحلیل ہو گئے، خبر ہی نہیں، عذاب کیسے ہوگا؟ اب ہم سمجھا رہے ہیں بھی یہ اشکالات قبر کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اس کو حضرت ثانی فرماتے ہیں کہ حرق میت سے اجزاء کا استحالہ ہوتا ہے، اجزاء تحلیل ہوتے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ یعنی اگر میت بندہ قبر میں گرا ہے اور گر کر وہ یعنی اس کے اجزاء پانی میں تحلیل ختم تو نہیں ہوئے نا، بکھر گئے ہیں۔ اسی طرح کسی کو جلایا ہے تو اس کے اجزاء ہوا میں بکھر گئے، ختم تو نہیں ہوئے نا۔ اگر کسی کو جانور نے کھایا ہے تو اجزاء تحلیل ہوئے، ختم تو نہیں ہوئے نا۔ تو یہ سمجھا رہے ہیں کہ قبر صرف گڑھے کو نہیں کہتے، قبر کہتے ہیں جہاں میت یا میت کے اجزاء ہوں، اس کا نام قبر ہے۔ اور وہ پورا عالم برزخ ہے، کہیں بھی اس کو عذاب ثواب پھر بھی ہوتا ہے۔ یہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں، دیکھو نا، جب قبر کا معنی آپ کو نہیں آئے گا نا، آپ بھی پریشان ہو گئے۔ خبر کہتے ہیں زمینی گڑھے کو، نہیں بیٹا زمینی گڑھے کو نہیں، کیونکہ عام طور پر زمینی گڑھے میں دفن کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو قبر کہتے ہیں عرف میں۔ ورنہ قبر کا مفہوم کیا ہے؟ جہاں پر میت ہو یا میت کے اجزاء ہوں، اس کا نام قبر ہے۔ یہ آپ الفاظ یاد کر لیں گے نا، یہ قبر کسے کہتے ہیں؟ جہاں میت یا میت کے اجزاء ہوں۔ کوئی واقعہ پیش کریں جو قبر سے باہر ہو، کوئی پیش کر دیں۔ اگر دفن نہیں کیا تو بھی قبر ہے، پانی میں ہے تو بھی قبر ہے، جانور کے پیڑ میں ہے تو بھی قبر ہے، جل گیا ہے تو بھی قبر ہے۔ کیوں؟ قبر کسے کہتے ہیں؟ جہاں میت یا میت کے اجزاء ہوں۔ کوئی ایک جگہ بتائیں جس مفہوم سے باہر نکل سکے۔ یہ جو قبر کی ہم تعریف کرتے ہیں جہاں میت کے اجزاء ہوں، یہ تعریف جامع اور مانع ہے، جامع لجمیع الافراد مانع عن دخول الغیر۔ کوئی فرد نہ اسے نکلتا ہے، نہ غیر اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ یہ قبر کا معنی ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ یہ معنی آنے ضروری ہے، آگے آ جائے گا اور جگہوں پر بھی، جیسے موضوع نہیں، میں تو ویسے ذکر کروں۔ جیسے اب دیکھو نا، فرعون ہے، وہ جی فرعون کو عذاب کہاں ہو رہا ہے؟ عذاب تو ہوتا ہے برزخ میں، فرعون تو برزخ میں نہیں، زمین کے اوپر ہے۔ اب یہ سوال کر رہے ہیں، اس کو برزخ کا معنی نہیں آتا، اور جن علماء سے پوچھا جا رہا ہے ان کو بھی نہیں آتا، اب پھنس جاتے ہیں۔ اب کہتے ہیں ہمارے کعبے نے لکھا ہے، ہم تو اندھے مقلد ہیں۔ میں نے اندھے مقلد کیا ہوتے ہیں؟ ہم اندھے مقلد ہیں، کیوں اندھے مقلد ہیں بھائی؟ اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے، علم دیا ہے، فہم دیا ہے، اندھے مقلد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ہمارے ایک بات چل پڑی نا بھی اندھے مقلد ہے، کچھ اندھے مقلد کہہ دیتے ہیں، پھر جو ہمارے وہ فیس بک کے اور میڈیا کے علماء ہیں ان کو تردید کرنی آسان ہو جاتی ہے، اندھے مقلد مت بنو۔ بھائی اندھے ہم ہے ہی نہیں، اللہ کا شکر ہم تو بصیرت کے ساتھ مقلد بنے ہوئے۔ برزخ کمانا نہیں آتا، اشکال ہے۔ برزخ کسے کہتے ہیں؟ برزخ کہتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا، آئے گا اپنے موضوع پر، یہ جگہ آئے گا پڑھنے والے، سجین سے علیین تک مکان ہو، موت سے حشر تک زمان ہو، جب جو چیزیں ملے تھے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اب کوئی لاؤ فرد جو برزخ سے نکل لے، اللہ دنیا میں کوئی فرد جو برزخ سے نکلے۔ برزخ کسے کہتے ہیں؟ سجین سے لے کر علیین تک مکان، اور موت سے لے کر حشر تک زمان۔ زمان اور مکان کے مجموعے کا نام برزخ ہے۔ ابھی دیکھو، جس زمین پر آپ بیٹھے ہیں
اسی زمین پر فرعون ہے، وہ برزخ میں، ہم برزخ میں نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں مکان ملا ہے، ابھی زمان نہیں ملا. مکان ملا ہے سجین علین کے درمیان، لیکن ابھی زمان نہیں ملا. جب زمانہ بھی وہ ہوگا تو پھر برزخ ہوگا. ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، اٹھ کے جنازہ پڑھیں گے، باہر میت آ گئی، میت زمین کے اوپر ہے، ہم بھی زمین کے اوپر ہیں، وہ بھی چارپائی پر ہے، ہم بھی چارپائی پر بیٹھے ہیں. وہ برزخ میں، ہم برزخ میں نہیں. کیوں؟ اس کو مکان کے ساتھ زمان مل گیا ہے، ہمیں مکان کے ساتھ ابھی زمان نہیں ملا، لہذا برزخ نہیں. تو برزخ اسے کہتے ہیں زمان جمع مکان. سجین سے علیین تک کا مکان ہو، موت سے لے کر حشر تک کا زمان ہو. تو فرعون اسی کے اندر پڑا ہوا ہے نا. باقی جب اپنے موضوع پر آئے گا پھر برزخ پہ تفصیلی بات کریں گے. آپ لوگ چائے پی لو کہ ایسا نہ ہو کہ نماز کا وقت ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.